آمد سرکار کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع النور شریف کی آج 11ویں شب ہے۔ ابھی کل جو صبح جب سورج نکلے گا تو 11 ربیع النور شریف کی تاریخ ہوگی انڈیا کی دھرتی پہ، لیکن مدینہ منورہ میں آج شب نور ہے، 12ویں شب ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا میسج مدینہ منورہ سے آیا تو پھر مدینے کی گلیاں یاد آنے لگی، مدینے کی بہاریں یاد آنے لگی، مدینے کے صبح اور مدینے کی شام۔ اللہ اکبر، جس نے ایک بار مدینہ دیکھا 1000 بار مدینہ جانے کی تمنا کر رہا ہے، اور جو 1000 بار بھی دیکھ لے وہ یہ چاہتا ہے کہ درے جانا پہ فدائی کو اجل آئی ہو، زندگی آ کے جنازے پہ تماشائی ہو۔ یا رسول اللہ، تیری صورت جو تصور میں اتر آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور پھر وہ بریلی کا شیر حق پکار اٹھا کہ گل ہو جب اختر خستہ کا چراغ ہستی، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ تو سب تمنائی ہے کہ جلوہ زیبائی آنکھوں میں آ جائے۔ یہ جو میں نے ابھی جو اشعار کچھ پڑھے نا، یہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی مشہور زمانہ ناز شریف کے چند اشعار تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، آج مدینہ میں ابھی صبح بہارا لوگ وہاں پہ سیلیبریٹ کریں گے مدینہ منورہ میں۔ مجھے یاد ہے کہ 2016 میں شب نور کو میں حضور کے روضے پہ موجود تھا، اور اس رمضان میں بھی میں وہاں موجود تھا۔ پورا رمضان مدینہ منورہ میں نے گزارا۔ ابھی میرے بھائی جاوید اختر صاحب قبلہ نے اس جبے کے حوالے سے پوچھا کہ جبہ انڈیا کا نہیں دکھ رہا۔ میں نے کہا ہاں، آپ نے صحیح سمجھا، یہ روضے رسول کے سامنے میں نے لیا تھا، اور وہاں حضور کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضے کے سامنے میں نے یہ پہن کے مواجہہ پہ اس لیے گیا کہ مجھے امام مالک کی ایک بات یاد آتی ہے۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ کوئی مدینہ آئے تو یہ نہ کہے کہ میں رسول کی قبر پہ آیا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں حضور سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آقا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ یار بیداری تو پیدا کرو نا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ڈاکٹر غلام غوث صاحب قبلہ۔ محمد پور پوجھا کے نوجوانوں ذرا غور سے سننا، کچھ باتیں کروں گا اور کچھ گزارشات بھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان مقدس ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس کے قدموں کے ذرات کو غلام غوث قادری اپنی دستار کا ترہ بناتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو بائی نیم بھی میں نہیں جانتا، لیکن جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک مسجد کا کوئی امام ہے، نہیں، امام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے۔ یہ بڑے لوگ ہیں صاحب امام اور مدرسے کے مدرس، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ فقیر کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ میں ذرا غور سے سنیے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آمد سرکار کا مہینہ چل رہا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ 12 ربیع النور شریف پیر کے دن 20 اپریل سن 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت انبیاء و رسل کے سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی بن کے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ اس خاکدان گیتی پہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کو آقا تشریف لائے۔ انڈیا میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر اسم تک، انڈمان سے لکشدیپ تک 16 سپٹمبر پرسوں جو ہے 12 ربیع الاول ہے۔ آج 11ویں شب میں ہاں، کل 12ویں شب میں ہم کہیں دوسری جگہ جا کے خطاب کریں گے، 13ویں شب میں کہیں تیسری جگہ جا کے خطاب کریں گے، لیکن میں کہنا آپ حضرات سے یہ چاہتا ہوں، حضور اس خاکدان گیتی پہ تشریف نہیں لائے تھے۔ ابھی کائنات کو سجایا اور بسایا بھی نہیں گیا ہے، لیکن اعلان ہو رہا ہے کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ آج آمد سرکار کا جلسہ ہے، اس وقت بھی اعلان ہو رہا تھا وہ آنے والے ہیں۔ کون آنے والے ہیں؟ عبداللہ کے لخت جگر آنے والے ہیں۔ کون آنے والے ہیں؟ یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ آؤ میرے دوستو، ایک جلسہ تو عالم ارواح میں ہو رہا ہے، انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور یہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، میری بات ہوتی آپ رد کر دیتے، صاحب یہ آپ کی مرضی، پر یاد رکھیے گا یہ بات قرآن پاک کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کا خطیب ہے۔ انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا، اور انبیاء کی روحوں پہ مصطفیٰ جان عالم کو پیش کیا جا رہا ہے، حضور کی روح کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہوں گا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ
40 साल के बाद हुजूर को नबूवत मिली। नहीं नहीं, मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे। कुन तो नबी क्यों वो आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म की मंजिलों को तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था। हदीस के अल्फाज बदल जाएंगे, लेकिन हजरत साहब जामा तिरमिजी में तो यही अल्फाज है ना कि बैन रूह वल जसद, रूह और जिस्म के दरमियान जब मौजूद थे उस वक्त भी मैं नबी था। हुजूर की रूह फकत रूह मोहम्मदी की हैसियत से पेश नहीं हुई है, बल्कि बहैसियत नबी और रसूल आप पेश किए जा रहे हैं। आप सैयदुल अंबिया हैं, मेरे आका नबीउल अंबिया हैं, रसूलुल्लाह सैयदुल मुरसलीन हैं। और मैं बच्चों से कहूंगा कि जिस तरह न्यूटन का मोशन लॉ जानना जरूरी है, जिस तरह A+B द होल स्क्वायर को जानना जरूरी है, जिस तरह केमिस्ट्री के फार्मूले को जानना, हालांकि आप नहीं जानेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे बीच प्लम्बर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फोर्कलिफ्टर, स्काफोल्डर, क्रेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, सिलाई करने वाले, इस तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं। हालांकि बड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मेडिकोस भी हैं, IAS भी हैं, IITN भी हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा, जितना वो जरूरी नहीं है, लेकिन अकीदे का ये चैप्टर याद रखिएगा। हुजूर को नबीउल अंबिया मानना पड़ेगा आपको। मेरे आका सारे नबियों के नबी हैं, ये सिर्फ आपके नबी नहीं, ये आदम के भी नबी हैं, ये शीश के भी नबी हैं, ये ज़करिया के भी नबी हैं, ये यहिया के भी नबी हैं, ये मूसा के भी नबी हैं, ये ईसा के भी नबी हैं। सारे नबियों के नबी मुस्तफ़ा, सारे रसूलों के सरदार मुस्तफ़ा। और अगर और यकीन चाहिए आपको तो आला हजरत का वो रिसाला उठा के देख लीजिए और पढ़िए तजल्लीउल यकीन, तो और यकीन वो हो जाए और फिर मजबूत यकीन हो जाए और अकीदा भी मजबूत हो जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ, कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, अंबिया की रूह पे हुजूर को पेश किया गया और अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया कि मैं तुझे किताब दूंगा, मैं तुझे इल्म हिकमत से नवाज रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बीच ये मुस्तफ़ा आ जाएं तो तुम्हें इनको मानना पड़ेगा। अल्लाह पर सबने इकरार किया है, तो वहाँ आलम अरवाह में इकरार किया, लेकिन उन अंबियाए किराम की मौजूदगी में हुजूर को नहीं भेजा जा रहा है। हुजूर आखिरी नबी बन के तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन 27वीं रजब को फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा में 1,23,000 कमोबेश 999 अंबियाए किराम की सफ लगी हुई है और सामने जिब्रील है। हजरत इब्राहिम ने मुस्तफा का हाथ पकड़ा और मुसल्ले इमामत पे बढ़ा दिया। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूं मानाए अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। क्या बात है, क्या कहने। बैठो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सिर्फ यही कमेटी के चंद नौजवान लब्बैक ना कहें, आप लोग भी लब्बैक पे बुलंद आवाज से बोले, दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माशाअल्लाह, ये तो माशाअल्लाह ये मोहम्मदपुर पोझा में रात के 2:20 पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये हजरत साहब किबला अल्लामा शाहजहां किबला की तरबियत कर दी जाए। अकमल भाई हैं कि चले गए? अच्छा माशाअल्लाह हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। वहां भी नारा लग रहा है, वो आने वाले हैं। अब हजरत आदम आए हैं, हजरत आदम ने, अब मैं हजरत आदम जन्नत से क्यों आए, इस हवाले से मुझे गुफ्तगू मैं करूं तो बात लंबी हो जाएगी। हजरत आदम तशरीफ लाए और कई साल के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर को वसीला बना के पेश किया, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी आदम, तूने कैसे जाना कि मेरा हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? हजरत आदम कहते हैं, ए अल्लाह, जब मेरी आंख खुली तो मैंने साक़े अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। मैंने जन्नत के दरख्त के पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा। अब हजरत आदम खुद पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी उम्मत पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चल चलाव का वक्त आता है, जनाब आदम ने हजरत शीश को बुलाया है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अल्लामा अली रजा मौजूद है, मैं कहना चाहूंगा, हजरत आदम की औलाद जो पैदाइश होती थी बच्चों की, सुबह में एक बेटा और एक बेटी, शाम में एक बेटा और बेटी, लेकिन नूरे मोहम्मदी मुंतकिल करना था जिसकी पेशानी में, तो हजरत शीश को अल्लाह ने तनहा पैदा फरमाया है, तनहा हजरत शीश तशरीफ लाए हैं, हजरत शीश की जलवागरी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इंतकाल करने वाले हैं, हजरत शीश का हाथ पकड़ा है, कहा मेरे बेटे शीश याद रखना, पूरी जिंदगी मैंने जिनके नाम के खुतबा पढ़ा है, तू भी पूरी
زندگی محمد 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 کیے رہنا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ اب حضرت شیس بھی اپنی امت سے خطاب کر رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ آؤ چلو حضرت دانیال سے کوئی پوچھو نا تو پتہ پڑے گا۔ حضرت دانیال کا زمانہ ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، غور سے سننا مسلمانوں، میں ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس شخص کا نام بخت نصر تھا۔ یہ بخت نصر وہ شخص ہے جو جس کے باپ کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی ماں نے کسی کو اپنے اوپر یہ قبضہ دلایا اور اس کے بعد سے جب وہ حاملہ ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، لا کے کسی مندر اور بت خانے میں رکھ دیا، اور رکھنے کے نتیجے میں یہ بتوں کو پوجتا تھا، لیکن بت کو پوجنے والے بخت نصر کو اللہ نے اٹھایا ہے اور پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک رات کی بات ہے، بخت نصر اپنے محل میں ہے، ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہت بڑا بت ہے کہ جس کی پیشانی سونے کی ہے، آدھا جسم چاندی ہے، نیچے تانبا اور کانسا ہے، لیکن ایک نور کا تڑکا آیا ہے اور وہ بت پاش پاش ہو گیا ہے۔ اب جب وہ یہ صبح کو اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد اس نے ابھی اپنا خواب بھول گیا، کاہنوں کو بلایا ہے، جادوگروں کو بلایا ہے، لیکن خواب بیان نہیں کر پا رہا ہے۔ کاہنوں سے کہنا شروع کیا، معبرین سے کہنا شروع کیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا، میں نے کیا خواب دیکھا تھا، اب کون بتائے؟ لیکن کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہارے ہی بیچ حضرت دانیال موجود ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، تم ان کے پاس چلو۔ حضرت دانیال کے پاس جب لوگ پہنچے ہیں، حضرت دانیال نے ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں ہاں یہی خواب ہے۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں یہ بت جو تشبیہ کے طور پہ تجھے دکھائی گئی ہے، یہ حالت یہ ہے کہ یہ تمام ادیان سابقہ ہیں، اب جب نور کا تڑکا جو اس پہ گرا ہے یہ دین محمدی ہے، حضور آنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو تمام دین سابقہ منسوخ ہو جائیں گے اور حضور ہی کا دین باقی رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا دانیال علیہ السلام نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت نوح کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، حضرت یحییٰ نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت زکریا نے کہا وہ آنے والے ہیں، حضرت ایوب نے کہا وہ آنے والے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں، کہا وہ آنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو باضابطہ میلاد منایا، کعبے کی تعمیر، غور سے سنیے گا، کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں اور یہ نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کعبے کی ایک پوری تاریخ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ، بلکہ کعبے کی تاریخ پہ بیان ہو تو 3-4 گھنٹہ وقت چاہیے، لیکن میں صرف اشارہ کر دوں کہ بنیاد آدم پہ جب حضرت ابراہیم نے عمارت کھڑی کرنی شروع کی تو بھاڑے کے طور پہ، بھاڑے کے لیے، جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں بھاڑا سمجھتے ہیں نا، بھاڑا اسکاپ فولڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، اسکاپ فولڈنگ کے طور پہ آپ نے ایک پتھر پہ اپنے قدم کو رکھا، دیوار اونچی ہو رہی ہے، پتھر بلند ہو رہا ہے، پتھر نے اپنے سینے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش کو ثبت کر لیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت ابراہیم کا پسینہ بہ رہا ہے، جب دیوار مکمل ہو گئی، سامنے اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہیں، پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے مزدوری دے دے، پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت تو چاہیے نا، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری تو چاہیے نا، سننا نوجوانوں مجھے مزدوری چاہیے۔ اب مزدوری کون سی؟ اب آج کا کوئی مولوی ہوتا تو حضرت ابراہیم کو بھی مزدور کہہ دے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم تھا، ایک پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے، ابراہیم مانگ تجھے کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ بھیج دے ان میں سے، انہی میں یعنی میری نسل میں بھیج دے پیغمبر آخر الزمان کو، بھیج دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھیج دے نبی الانبیاء کو، بھیج دے خاتم النبیین کو۔ یعنی دعا ہو رہی ہے، حضرت ادھر میری طرف دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضور کی آمد کی دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نعرہ لگا رہے ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ رک جائیے، ایک ایسی بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ اسٹیج والے بھی مجھے دعا دیں گے اور آپ بھی دعاؤں سے نوازیے گا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے، توجہ ادھر ہے تو بات سمجھ میں آئے گی، جس پتھر پہ مجھے امید ہے کہ ہمارے علماء دعا یقیناً ضرور دیں گے اور آپ بھی دیجئے گا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 129 ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ بھیج دے اسی نسل اسماعیلی میں خاتم النبیین کو، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والی صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ یا رسول اللہ مصطفیٰ جان عالم، یا میرے پیارے آقا، آپ کا میلاد یہاں کون کر رہا ہے؟ سامنے کعبہ ہے، کعبے کی دیوار ہے اور
नीचे हजरत इब्राहिम पत्थर पे खड़े हैं, पत्थर ने सीने पे इब्राहिम के कदमों के निशान को महफूज कर लिया। अब कुरान पढ़िए, अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तुम कहीं के भी हो, एहराम पहन के काबे का तवाफ करो, उमरा के लिए करो, हज के लिए करो, या ऐसे भी तवाफ करो नफलन, लेकिन तवाफ मुकम्मल करने के बाद 2 रकत आके मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें मुसल्ला बनाना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमने हदीस शरीफ में तो ये पढ़ा कि नबी जिस पत्थर पे कदम रख दे, नबी के कदमों के निशान उस पत्थर पे सब्त हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम पैदा हुए थे मेसोपोटामिया में, हजरत इब्राहिम वहां से फिलिस्तीन आए, मिस्र आए, न जाने कितनी कंट्रीज में गए होंगे, लेकिन क्या बात है उसी पत्थर को मुसल्ला क्यों बनाया जा रहा है, उसी पत्थर की हिफाजत क्यों की जा रही है, और क्यों कहा जा रहा है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तो गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, लोगों ये पत्थर वो पत्थर है कि जिस पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम ने आखिरी नबी का मीलाद मनाया था और उनकी पैदाइश की दुआ की थी। अब कुरान में कह दिया गया वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ने ऐलान किया कि तवाफ मेरे घर का करना, नमाज मेरे लिए पढ़ना, लेकिन जब उस पत्थर के सामने आओगे सजदा मेरा होगा, पर मुस्तफा का मीलाद भी याद आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम गौस साहब क़िबला, नारे तकबीर। आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मोहम्मदपुर पोजा। ये मीलाद की बरकतें हैं। इब्राहिम ने कहा वो आने वाले हैं, मुस्तफ़ा आने वाले हैं। मुझे जो खुल्लत का जामा मिला, मेरे बेटे इस्माइल को ज़ब्ह इसार का मुजस्समा बनाया गया, ये क्यों? सिर्फ उन्हीं का सदका है। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, अब गौर से सुनिएगा, ये हजरत इब्राहिम की बात है। इसी जानिब मेरे आका ने इशारा किया था, अना दावत इब्राहिम, लोगों मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। आका फरमाते हैं वो बशारत ईसा, और मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ। जरा गौर से सुनना मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, अपने तमाम हवारीन को जमा किया है, अपने तमाम अफराद को जमा किया है, और हजरत ईसा खतीब हैं और सामने पूरी पब्लिक मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़ुन लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में तर्जुमानी फरमाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों सुनो सुनो, ए बनु इस्राईल सुनो, मैं तस्दीक करता हूँ तौरेत की। तौरेत अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया है, लेकिन सुनो मैं अपने बाद आने वाले अहमद की बशारत सुना रहा हूँ। मेरे बाद अहमद आएंगे, वो आने वाले हैं। अहमद हजरत ईसा ने कहा, कोई कह रहा है मोहम्मद आने वाले हैं, कोई कह रहा है अहमद आने वाले हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जाकर पूछो ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे हैं और उनका तख्त गुजर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते थे अपने तख्त को हवा में उड़ाने लगते थे। एक इलाके से गुजर रहे थे, तख्त को नीचे आने का हुक्म दिया और अपनी नालैन को उतार लिया, अपने चप्पल को उतार लिया है और उस इलाके से खाली पैर गए। हजरत सुलेमान के सहाबा भी खाली पैर जाते हैं। जब किसी ने पूछा था, ए अल्लाह के नबी ये कौन सी जगह है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मदीनतुन नबी है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का शहर है। पूछा गया था ये कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था ये मोहम्मद मुस्तफ़ा वो है कि जिनके सदक़े में सुलेमान को नबूवत और हुकूमत मिली है। अल्लाह ने सुलेमान को जो कुछ अता किया ये उन्हीं का सदका है। अब यहीं पे ठहरो मोहम्मदपुर पोझा वालों और सुन्नी मुसलमानों और जन्नती मुसलमानों, जब वो नहीं आए थे तो सबने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? यतीमों के सहारा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? बेवाओं की आबरू रखने वाले मुस्तफ़ा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? सड़कों का अदब बताने वाले मुस्तफ़ा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? पसीना सूखने से पहले मजदूर को उजरत देने का पैगाम देने वाले आका आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? तो सबने कहा कि जो कहेंगे अल जन्नतु तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तो तेरी माओं के कदमों के नीचे है, वो मुस्तफ़ा आने वाले हैं। तो जब वो नहीं आए थे पूरी दुनिया में एक नारा, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब 12 रबीउल अव्वल तो शंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त काशान अब्दुल
मुत्तलिब में, अब्दुल्लाह के घर में, आमिना की गोद में जब मेरा मुस्तफा आया है तो मुस्तफा आए हैं कौनैन के मालिक व मुख्तार बन के आए हैं, आदम के सरदार बन के आए हैं, सारी कायनात के मरकज़ व मावा बन के आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बारक अल्लाह। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, बस हुजूर आ गए, वो आ गए हैं। अब हमने कहा वो आ गए हैं, यतीमों जश्न मनाओ, मुस्तफ़ा आ गए हैं। यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत रखने वाले नबी आ चुके हैं, हुजूर की जलवागरी हुई। अब एक बात और बताए चलता हूँ, मैं बात करूँ तो बात से बात निकलेगी तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी। और इस सीजन में 1.5-2 घंटे तो गुफ्तगू रोजाना हो रही है, 2 घंटे 2.5 घंटे तक। मुझसे किसी ने कहा था भाई आप भी गुफ्तगू बहुत फैला दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। सबने कहा वो आने वाले हैं, लेकिन आइए ये तो हमने ये उस दौर की बातें की कि जो हुजूर से पहले जो लोग विसाल कर गए, लेकिन हम हुजूर के ज़माने के एक शख्स की बात कर रहे हैं। ये कौन है साहब, जो हुजूर के सहाबी भी हैं। कौन सहाबी? हज़रत सलमान फारसी का नाम आपने सुना होगा। कौन सलमान फारसी? मुझे अफसोस इस बात पे है कि हमारा बेटा सिर्फ बॉलीवुड के एक नाचने वाले सलमान को जानता है। जब मैंने खुद अपने बेटे का नाम सलमान रखा तो कुछ लोगों ने कहा था कि अरे गुलाम गौस साहब आपको क्या हो गया है, आपने बॉलीवुड के एक एक्टर के नाम पे अपने बच्चे का नाम रख दिया। हमने कहा ये आपकी कमीलमी है, आप सिर्फ बॉलीवुड के उस एक्टर को जानते हैं और हम मदीने के सलमान फारसी को जानते हैं। हजरत सलमान फारसी, अरे हजरत सलमान के नाम पे भी तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हजरत सलमान फारसी, ये मदीने के सलमान फारसी हैं, मदीने के सलमान फारसी। लेकिन ताल्लुक इनका मदीने से भी नहीं है, मक्का से भी नहीं है, ये अरबी भी नहीं है, इनकी अपनी जबान मादरी जबान अरबी भी नहीं है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो आने वाले हैं खातमुन नबीयीन। कितनी शान के मालिक मुस्तफ़ा कि सबको कहना पड़ेगा बाद में, आखिर में सबने यही कहा और कहना भी पड़ेगा क़यामत तक कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये उस्ताद के शायर हैं, ये बड़े अच्छे नकीब भी हैं। इनको खबर है कि सब आखिर में यही जाके कहते हैं कि ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर अल्लामा ज़रक़ानी लिखते हैं कि पूरी कायनात जमा हो जाए एक जगह, इन्हें यानी माँ से वल्लाह, जब आलमीन मैं कहूँ तो उसमें अल्लाह शामिल नहीं है, माँ से वल्लाह, अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की सारी मखलूकात एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, इंसान भी मौजूद हो, तवज्जो से सुनना, फरिश्ते भी मौजूद हो, जिन्नात भी मौजूद हो, सब मौजूद रहे और सब मिलकर लफ्ज़ मोहम्मद की मीम की तारीफ करना शुरू कर दें। क़यामत कायम हो जाएगी, लफ्ज़ मोहम्मद की मीम की तारीफ मुकम्मल नहीं होगी। इस शान के मालिक मेरे मुस्तफ़ा हैं। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं साहब, और मुसलमानों को तो जश्न मनाना चाहिए कि हुजूर के आप गुलाम हैं, हुजूर के उम्मती हैं और आपका ताल्लुक उम्मत इजाबत से है। उम्मत की 2 किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। हमारा ताल्लुक उम्मत इजाबत से है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उम्मत दावत तक हुजूर के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मत दावत के भी रसूल मुस्तफ़ा हैं, हिंदुओं के रसूल हैं, सिखों के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, जैनिस्ट के भी हैं, ये सबके हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कुरान में फरमाया गया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मेरे प्यारे फरमा दीजिए ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। बस 15 मिनट और समात आप कीजिए, बस इजाजत है थोड़ी देर और गुफ्तगू सुनने की। 15 मिनट समात कीजिए जरा तवज्जो के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी हमारे शोरा आपसे मुलाकात करेंगे, अकमल भाई भी पढ़ेंगे। ये अकमल भाई आपके गांव के हैं तो क्या हुआ, लेकिन शायद जिस जमाने में मैं पढ़ता था उस जमाने से, यानी मैं अभी इदादिया उला सानिया में था, उस वक्त ये लोग नाज शरीफ में मतलब ये बहुत आगे ये लोग थे। और हबीबुल्लाह फैजी साहब के बोला क्या पूछना, जितनी मेरी अपनी उम्र नहीं है उतनी इनकी नातखानी की उम्र है, पढ़ने की उम्र हो रही है। अब आप समझ सकते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ फैजी साहब के बारे में। ये सब बड़े लोग हैं साहब, ये सिर्फ दुआ हमको दे दें ये काफ़ी है। तो बात ये अनवारुल हक साहब के बोला है माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जरा सुनिएगा, हजरत सलमान फारसी की बात सुनिए और चंद गुजारिशात के बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आप भी चाय पी लीजिए, आप भी थोड़ा टेंशन में मालूम दे रहे हैं तो चाय पी लीजिए। माशाल्लाह बड़ा उम्दा, आपने बड़ी अच्छी खिदमत की है, आप ही क्या गालिबन हम लोग खाना खाए हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत सलमान फारसी ये पैदा कहाँ हुए, ईरान में। इनके बाप इनका मजूसी था, आग घर में आग पूजने का माहौल था। इनके अम्मी भी आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, इनके अब्बू भी आग के सामने। लेकिन हजरत सलमान खानदानी रईस थे, बड़े अमीर कबीर थे। हजरत सलमान फारसी के बाप दादा
زیادہ کے باغات تھے، نہ جانے کتنی کھیتیاں تھیں، نہریں تھیں، بہت ساری چیزوں کے مالک حضرت سلمان فارسی تھے۔ ان کے باپ نے کہا سلمان فارسی کے کہ کچھ ملازمین کھیتوں پہ کام کر رہے ہیں، میرے بیٹے سلمان جاؤ اور کھانا پہنچا کے آ جاؤ۔ حضرت سلمان گئے، ماں نے کہہ دیا تھا کہ میرے لال سلمان جلدی آ جانا کھیتوں سے۔ حضرت سلمان تشریف لے گئے ہیں، صحابی رسول سلمان کی بات ہو رہی ہے، اس سلمان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا سلمان من اہل بیت، سلمان بھی میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ سلمان کو بھی اپنے اہل بیت کا ایک فرد کہا تھا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سننا مسلمانوں، اور بہت سنسیئر ہو کے آپ سن رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے کھیت پہ اور ملازموں کو کھانا دیا، واپس ہونے لگے، لیکن قسام ازل نے شروع سے ہی حضرت قسام ازل نے ازل ہی میں حضرت سلمان فارسی کو، چونکہ ان کا مومن ہونا لکھ دیا گیا تھا، حضرت سلمان فارسی ایک چرچ کی طرف سے گزر رہے تھے، ایک گرجا گھر کی طرف سے گزرے، تھوڑی دیر کے لیے گرجا گھر میں چلے گئے، ابھی حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، ابھی زمانہ فطرت ہے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، سننا نوجوانوں، یار تقریر سنا بھی کبھی کبھی کیا کیجیے، آپ اس کو یاد بھی کیجیے، ہو سکے تو 10-20 بار سنیے بھی، آئیے میڈیا والوں کے ذریعے، اور پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 گھنٹے اس گرجا گھر میں رہے، پادری سے بڑا متاثر ہوئے، اس کی عبادت کے انداز، اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت سلمان فارسی لیٹ سے گھر آئے، باپ نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے سلمان ہو کیا گیا تجھے، تو اتنی دیر تو نے کیوں لگا دی؟ سلمان کہنے لگے، ارے بابا کیا بتاؤں، ہم بابا آپ آگ کو پوچھتے ہیں، لیکن ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مجھے اس کا دین بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کے عادت و اطوار بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ کہا نہیں میرے بیٹے، پاگل ہو رہے ہو، خاندان سے بغاوت مت کیا کرو، سلمان جائیداد سے تجھے آگ کر دوں گا، سلمان وطن سے بے وطن کر دوں گا، سلمان تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن سلمان بھی متوالے تھے صاحب، وہ بھی تو تمنائی تھے، وہ بھی تو سودائی تھے صاحب، رسول پاک کی محبت کی تمنائی اور سودائی تھے۔ حضرت سلمان چلے ہیں، باپ سے چھپ کے چلے، ماں سے چھپ کے چلے، چھپ چھپ کے اس گرجا گھر میں جاتے تھے، لیکن ادھر ماں نے پہرا بٹھا دیا کہ میرا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے، آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے، آگ کو پوجنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد باپ نے بھی پہرے بٹھا دیے، لیکن سلمان فارسی نے باپ اور ماں کی نگاہوں سے بچ کے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس پادری نے کہہ دیا تھا کہ آپ یہاں سے دمشق چلے جائیے، ایران سے دمشق جائیے، دمشق میں میرا ایک دوست ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی بھاگتے ہوئے سیریا کی راجدھانی دمشق پہنچے۔ دمشق کی خانقاہ میں ایک گرجا گھر میں، اس زمانے میں اس کو خانقاہ ہی لوگ کہتے تھے، اس گرجا گھر میں حضرت سلمان پہنچے، چند سال وہاں گزارے۔ اس کے بعد سلمان کی طبیعت میں سکون نہیں ہے، بڑے بے چین ہیں، وہ پادری بھی مرنے لگا، تو اس حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ رہنمائی کیجئے کہ میں دین حق کی تلاش میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ تم موصل جاؤ، اب دمشق سے موصل کی دوری بہت دوری ہے، زیادہ ہے۔ حضرت سلمان موصل چلے گئے، موصل میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ 2-3 سال رہنے کے بعد وہاں کے بھی پادری نے کہا کہ اب میرے بھی چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، سلمان تم اموریا چلے جاؤ، وہاں پہ ایک پادری ہے، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ جب حضرت سلمان وہاں پہنچے، 10 سال اس چرچ میں گزارا۔ اس کے بعد جب وہ مرنے لگا پادری، سلمان نے کہا ابھی منزل کا پتہ مجھے چاہیے، منزل تک رسائی نہیں ہوئی ہے۔ پادری کہنے لگا، جب حضرت سلمان نے پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ میں کیسے اس حق کو تلاش کروں، کیسے وہاں تک پہنچوں، کیسے اس منزل جس منزل کی جستجو میں نے اپنی ماں کی مامتا کو چھوڑا، ماں کی محبت کو چھوڑا، میں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، دمشق آیا، موصل آیا، اب اموریا ہوں، اب میں کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگا اب کہیں مت جاؤ، اب تم ایک سرسبز و شاداب باغ میں چلے جاؤ، ایک علاقہ ہے کہ جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں، ایک آنے والا چند دنوں کے بعد وہ جلوگر ہوگا، اور پھر کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں بعد انہی باغات میں وہ آئے گا۔ کہا اس کی نشانی بھی تو بتا دے۔ کہنے لگا وہ پادری، ہم نے اپنی پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا ہے، ہدیہ قبول کرتا ہے،
کہا اور بھی بتا دے. کہنے لگا پادری اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس کی پشت پہ مہر نبوت ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلمان اب آقا کی محبت میں رسول کے نادیدہ عاشق, ابھی دیکھا بھی نہیں مصطفیٰ کو, لیکن حضور کا حلیہ سلمان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. جناب سلمان چلے ہیں, ایک قافلہ حجاز کی طرف یہ رواں دواں تھا. حضرت سلمان نے ان کو پیسہ دیا, گھوڑا دیا اور بھی بہت بکریوں کا ریوڑ دے دیا اور کہا مجھے لے چلو حجاز کی سرزمین پہ. لیکن حجازیوں نے کیا کیا ہے, لانے کے بعد حضرت سلمان کو بیچ دیا ہے, ان پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا ہے. سلمان فارسی مکہ ہوتے ہوئے مدینہ آ گئے ہیں. اب مدینہ حضرت سلمان پہنچ گئے ہیں. اتنے میں سلمان کے کان میں خبر ملی ایک آنے والا مکہ میں آ چکا ہے. چند سالوں میں خبر ملی, آنے والا اعلان کر رہا ہے میں ہی اللہ کا رسول ہوں, میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اب سلمان ہر دن مدینے کی صبح ہے, مدینے کی شام ہے, مدینے کے باغات ہیں, مدینے کے در و دیوار ہیں, اور حضرت سلمان فارسی انتظار میں ہے. چند سالوں کے بعد یعنی ادھر 40 سال پھر 13 سال 53 سال کے انتظار کے بعد جب ایک بار مدینے میں ایک آواز ایک بیک گوجی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اس یہودی نے کہنا شروع کیا اے سلمان جس کے انتظار میں تم بے چین تھے وہ محمد مدینہ آ چکے ہیں. بنو نجار کی لڑکیاں دفوں کے تھاپ پہ محمد عربی کا استقبال کر رہی ہیں. لوگ مدینہ چھوڑ چھوڑ کے ودا کی گھاٹی میں پہنچ گئے ہیں. کون آ رہا ہے؟ آج مصطفیٰ آ رہے ہیں, خاتم النبیین مدینہ آ رہے ہیں, مکہ سے کونین کے والی تشریف لا رہے ہیں, مدینہ آ چکے ہیں. یا اللہ مدینہ 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 مدینہ. اور مجھے کہنے دو ان علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے آپ کا خطیب غلام غوث قادری کہتا ہے مدینے کو بھی عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے عظمت ملی ہے. یثرب تھا مدینہ ہو گیا. مان لو کہ اگر اللہ مصطفیٰ کو کسی دور دراز کسی افریقن کنٹری میں یا جنگل جانے کا حکم دے دیتا تو جنگل بھی مصطفیٰ کے صدقے میں مدینہ النبی ہو جاتا. سلمان چلے, خوشخبری سنی, کھجور توڑا, پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں, سلام پیش کیا, کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ, ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے, ابھی نشانی دیکھ رہے ہیں, اے محمد ابن عبداللہ یہ صدقہ کے طور پہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ بھوکے ہیں, آپ خود بھی قبول کیجئے, اپنے ساتھیوں کو بھی دیجئے. حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ میرے لیے حرام ہے, آپ نے صحابہ کو کے حوالے کر دیا. دوسری روز کی بات ہے, سلمان کہتے ہیں پہلی نشانی پوری ہو گئی. دوسرے دن سلمان ایک طباق کھجوروں کو لے کے پہنچتے ہیں. عرض کے یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے میری جانب سے, قبول کیجئے. میرے آقا نے قبول فرما لیا. کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی, اب تیسری نشانی باقی ہے, پشت پہ مہر نبوت کا دیدار باقی ہے. مہر نبوت سلمان کو دیکھنا ہے. سلمان خود ان کا اسٹیٹمنٹ سننا مسلمانوں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک بار کی بات ہے, ایک روز میں چلا, میں کیا دیکھا, حضور کے جسم انور پہ ایک چادر تھی اور حضور سرور کائنات موجود تھے. میں آقا کے کبھی دائیں ہوں, کبھی بائیں ہوں, کبھی آگے جاتا ہوں, کبھی پیچھے جاتا ہوں. حضور کو میں گول گول چکر لگاتا ہوں, مانو میں حضور کا طواف کر رہا ہوں. آقا میرے دل کی کیفیت کو سمجھ گئے, چونکہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں دل میں خیال آ جائے حضور جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے, ارے کسی کے دل میں کیا ہے حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تم کہتے حضور نہیں جانتے, یار تمہارے نہیں جاننے کو بھی میرے حضور جانتے ہیں, ہمارے نہیں جاننے کو میرے آقا جانتے ہیں. میرے آقا نے چادر تھوڑا سا ہٹایا ہے, سلمان کی نظر پڑ گئی مہر نبوت پہ, دوڑ کے گئے, بوسہ لے لیا. اب سلمان کا ہاتھ پکڑا مصطفیٰ نے, سلمان کی آنکھوں میں چھمچم آنسو تھے. سلمان عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں یہودی کا. آقا نے ارشاد فرمایا سلمان میں چاہتا ہوں کہ تجھے خرید کے آزاد کر دوں, جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. میرے آقا سے سلمان نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا چلے چلے. آقا تشریف لے گئے. یہودی کہتا ہے سلمان کو آزاد کروں گا لیکن ایک شرط ہے, 300 کھجور کا پیڑ لگانا پڑے گا, درخت لگانا پڑے گا. 300, غور سے سنیے گا, 300 درخت اور 40 اوقیہ سونا چاہیے. اب اوقیہ کو تولہ میں بدلیے تو بہت سارے تولہ بن جائیں گے, اور موجودہ زمانے میں سمجھیے کئی ملین لاکھ روپیہ وہ بنتا ہے, وہ قیمت بنتی ہے حضرت سلمان کی آزادی. مجھے کہنے دو, میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا گڈھے کھودو. سارے صحابہ مل گئے, 300 گڈھا تیار ہوا. مصطفیٰ نے اپنے ید اللہ جیسے ہاتھ سے کھجور کا درخت
لگا رہے ہیں, درخت لگائے جا رہے ہیں, صحابہ مٹی ڈال رہے ہیں, کوئی پانی ڈال رہا ہے, اور ایک صحابی نے 40 اوقیہ سونا کا انتظام کیا. اب سلمان آزاد ہوئے, اور جیسے ہی سلمان آزاد ہوئے حضور کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے, حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے, تو پوری زندگی مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ, اور رسول پاک نے اپنے اس عاشق کو کیا مقام اس کا بلند کیا کہ جب مسجد نبوی کی صحن میں آیت تطہیر اتر رہی ہے, اور اس چادر تطہیر میں, اس پنجتن جب چادر تطہیر میں حضرت حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, علی بھی ہے, فاطمہ بھی ہے, آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اتنے میں سلمان بھی چلے آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی قبول کر لیجئے. آقا فرماتے ہیں سلمان من اہل بیت, سلمان بھی میرے اہل بیت کا فرد ہے. اب یہیں سے ایک مجاز ملا, اب سننا مسلمانوں, یہیں سے مجاز ملا کہ عزت اس کی ہوگی اور قدر اس کی جائے گی, سینے سے اسے لگایا جائے گا جو نبی کا سچا عاشق ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا ہونا شرط نہیں ہے, یاد رکھیے گا, خاندان کا فرد تھا, چچا تھا ابو لہب, زبان عربی تھی, گورا چٹا تھا, لات مار کے نکال دیا گیا. بہت دور کے بلال تھے, بہت دور کے سلمان تھے, بہت دور کے صہیب تھے, مصطفیٰ سے سینے سے لگا دیا ہے. اور حضور نے جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس سرزمین محمد بوجھا. اب یہیں سے ایک بات اور, ڈاکٹر غلام غوث قبلہ قادری, یہیں سے ایک اور مجاز ملا کہ 300 درخت لگانا, یہ پیڑ, یہ کوئی دنیا کا کام ہے کیا؟ درخت لگائیے, یہ حضور کا طریقہ ہے, حضور کی سنت ہے. درخت یہ اس ماحول کو سازگار بنانا ہے, گرمی کی شدت میں کمی چاہیے تو پیڑ پودے خوب لگائیے. اور میں کہنا چاہوں گا آقا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کسان ہو, کھیتی باڑی کرے یا پودا لگائے, کوئی جانور اس سے کھا لے, یا سایہ دار درخت کے نیچے کوئی جانور بیٹھ جائے, کوئی پرندہ کھا لے, کوئی انسان کھا لے, درخت لگانے والے کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں, زندگی پوری عبادت ہے مگر ہوش نہیں. 5 وقت کی نماز بھی پڑھیے اور ساتھ ساتھ کھیتی باڑی میں بھی خوب محنت کیجیے. ہم کسان کے بیٹے ہیں صاحب, آپ بھی کسان لوگ ہیں, خوب مشقت کیجئے. کوئی جانور کھا لے, پرندہ کھا لے, انسان کھا لے, درخت آپ لگائیے اپنے دروازے پہ. درخت اس ربیع الاول میں ہر شخص یہ ارادہ بنائے کہ 12 درخت ہمیں لگانا ہے. اللہ نے ہم کو زمین دیا ہے, آم کا پیڑ لگا دیجئے, لیچی یا جو کچھ بھی ہے, جو پھلدار درخت ہو یا سایہ دار درخت ہو, آپ لگانے کی کوشش کیجئے. یہ اس طرح بھی آپ رسول پاک کے میلاد کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اس 12ویں کو 12 پیڑ لگا لیجئے, اگلے 12ویں کو 12 درخت لگا لیجئے, پھر 12ویں کو 12 لگائیے. تو اگر اللہ نے زمین آپ کو دیا ہے تو ایک کٹھے میں نہ جانے کتنے درخت ہو جائیں, 10-20 کٹھے میں اور بھی درخت ہو جائیں گے, اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. آپ کو اس کا پھل نہ ملے, آنے والی نسلیں پھل کھائیں گی, پر ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا, صدقے کا ثواب ملے گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, بات سے بات نکلے گی تو بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی. 2:50 ہو گئے. اب آخری بات سنیے, سب نے کہا وہ آنے والے ہیں. حضور سے پہلے حضرت سلمان فارسی کو خبر مل گئی وہ آنے والے ہیں. بس آخری بات سنیے گا, یہ مدینہ شریف میں آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ایوب انصاری کا نام سنا ہوگا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میزبان رسول ہیں ابو ایوب انصاری. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری, ان کا تعلق کس خانوادے سے ہے تو آپ حیران ہو جائیے گا. یمن میں ایک بادشاہ تھا تبہ حمیری, تبہ اول حمیری اس کو کہا جاتا ہے. یمن کے بادشاہوں کا لقب تبہ ہوتا ہے, جیسے ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا ہے, روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا ہے, تو یہ یمن کے بادشاہوں کو تبہ کہا جاتا ہے. اور جو نجاشی بادشاہ ہوتے تھے حبشہ کے, ان کو نجاشی کہا جاتا تھا, نام ان کے الگ ہوتے تھے. مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا اس زمانے میں. تو فرعون مصر, قیاصرہ روم یا اکاسرہ ایران, یہ تمام طرح کے تعبیرات استعمال ہوتے ہیں اردو میں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں تبہ, یہ تبہ وہ شخص ہے کہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ محمد عربی کی جلوہ گری ہوگی. یہ چلتا تھا, سفر کرتا تھا, تو علماء کو لے کے چلتا تھا. کتابوں کا علم جن کے پاس ہو, شریعت کا علم ہو, جو دین جاننے والے لوگ ہو, اس زمانے کے نبی پہ جن کا ایمان ہو, پوری ٹیم 400 علماء اکرام کی ٹیم کو لے کے چلا. اور جب یہ مدینہ منورہ آیا تو اس نے پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے, پیدا ہوں گے مکہ میں, لیکن جلوہ گری ہوگی مدینہ شریف میں, مدینہ کو مسکن بنائیں گے. تو اس نے بہت سارے عمارات کی تعمیر مدینہ میں کی تھی, اور ایک 2 منزلہ عمارت بھی بنایا تھا. اسی مدینہ منورہ کی دھرتی پہ 2 منزلہ عمارت تھی, 2 منزلہ عمارت موجود تھی. وہ شخص اپنے 400 علماء کو کہا کہ علماء اکرام کو
वहाँ पे ठहराया, रात भर उलमा इकराम मीटिंग करते रहे। बाद में उलमा ने फैसला किया कि आप बादशाह हमारी गर्दन मार दें तो मार दें, पर हम मदीना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम यसरिब में रहेंगे। अभी वो यसरिब था, हमें यहीं रहना है। अब उन्हीं 400 उलमा की नस्ल से कबीले औस और खजरज के लोग हुए, वो चले गए। उनकी नस्ल में फिर बहुत सारे ये बुतों को पूजने वाले लोग भी हो गए। लेकिन तुब्बा हिमयरी ने, एक शमूल नाम का एक आलिम था, उसको उसने खत लिखा। खत में लिखा था कि ये खत एक अमानत है अल्लाह के वास्ते, ये अमानत के तौर पे मैं तुझे देता हूँ, और इसको अपनी नस्ल में अमानत दर अमानत भेजते जाना, और ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँच जाना चाहिए। तुब्बा हिमयरी लिखते हैं उसमें, यमन के बादशाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपका नादीदा आशिक हूँ, लेकिन मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं आपके दीन को कबूल करता हूँ। मुझे नहीं पता आप कब जलवागर होंगे, लेकिन मेरे सलाम को कबूल कर लीजिए या रसूल अल्लाह। ऐ खातमुन नबीयीन, मेरे दुरूद को कबूल कर लीजिए और मुझे अपनी उम्मत में शामिल कर लीजिएगा। ये तमन्ना थी। खत लिख दिया, मुहर लगा दिया, खत को बंद कर दिया। नस्लम बाद नस्लिन, नस्लम बाद नस्लिन, जमाना गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। ये 1000 साल पहले की बात है, हुजूर के मदीना आने से 1000 साल पहले की बात है। जब मेरे आका हिजरत करके मदीना आए, सबकी ख्वाहिश थी हुजूर मेरे मेहमान हो, हुजूर मेरे मेहमान हो, हुजूर मेरे मेहमान हो, आका मेरे मेहमान हो। आका ने फरमाया मेरी ऊँटनी मामूर में अल्लाह है, ऊँटनी मामूर में अल्लाह है। अल्लाह ने हुक्म दे रखा है, ऊँट अल्लाह जहाँ चाहेगा वहीं ऊँटनी बैठेगी। ऊँटनी चली है। अल्लाह अकबर, बड़ा लतीफ नुक्ता एक जहन में आ गया, हमारे हजरत भी दुआ देंगे, बहुत लतीफ नुक्ता है। ऊँटनी चली है, जिस ऊँटनी पे मुस्तफ़ा जलवाबार है, ऊँटनी चली कुबा से उठी और ऊँटनी चलते चली गई। मदीना में और भी घर मिले, लेकिन उसी 2 मंजिल इमारत के सामने बैठ गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। अबू अय्यूब अंसारी के पास वो खत महफूज था। ऊँटनी को भी पता था कि यही वो घर है, ऊँटनी को भी पता था। हुजूर ऊँटनी पे सवार हो गए तो ऊँटनी का इल्म इतना बढ़ गया कि उसको खबर हो गई कि इसी घर में वो खत भी मौजूद है, और अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम की नस्ल के एक फर्द हैं, और यही मेजबान रसूल होंगे। अल्लाह अकबर। तो जिस ऊँटनी पे मुस्तफा जलवा बार हो जाए, उस ऊँटनी अपने इल्म से समझ जाए, अल्लाह अकबर, कि ये अबू अय्यूब अंसारी का घर है, इनके पास खत मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर की शान क्या है। हुजूर तशरीफ ले गए। अबू अय्यूब अंसारी को शौक लगा, झटका लगा, चूंकि ये जानते थे कि हुजूर पता नहीं कहाँ किसके मेहमान होंगे। लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी दस्त बस्ता खड़े हैं। मुस्तफा मुस्कुराने लगे, कहा अय्यूब बाद में पानी और नाश्ते का इंतजाम करना, पहले मेरे यार, मेरे आशिक तुब्बा हिमयरी का खत ला कर दे दो। वो खत तो मेरे सामने पेश कर। एक रिवायत में है कि हुजूर तक हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अपने खादिम को भेज दिया था खत लेके, और एक दूसरी रिवायत में है कि खुद अबू अय्यूब अंसारी ने पेश किया। मेरे आका ने खत खोला, आंखों से आंसू गिरने लगे। हुजूर ने कहा मैं तुब्बा को अपनी उम्मत में कबूल करता हूँ, अब मुझे कहने दो मुसलमानों। हुजूर नहीं आए थे, सबने कहा वो आने वाले हैं, अब हम कह रहे हैं वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि आने वाले 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस आप निकालिएगा तो संजीदगी और मतानत के साथ हल्के साउंड में, अपने आप के यहाँ इतने शोरा हैं, मैं नहीं समझता कि पड़ोसी मुल्क के किसी शायर को ऐसे झूम 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 वाली कोई कलाम लगाने की आपको जरूरत पड़े। वो तो अजीब अजीब माहौल है ना हमारे पड़ोसी मुल्क में, मैं मुल्क का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ पे क्या पूछना है। हमारे यहाँ इतने अच्छे संजीदा मिजाज माशाल्लाह ये अकमल भाई सारे लोग हैं। इन्हीं में से किसी हबीबुल्लाह फैजी साहब तुल्ला की किसी इंडियन नात खान जो सुकून से पढ़ने वाला नात खान हो, ये नहीं कि कोई पहले बैठ के पढ़े फिर खड़ा हो जाए फिर बैठे। अब पता नहीं कभी सो के भी मत पढ़ना शुरू कर दे सब स्टेज पे। अब कोई अन्यथा अपने ऊपर नहीं लेगा, मुझे माफ करेंगे साहब, नहीं तो सोशल मीडिया का दौर है, कल ही फोन आने लगेगा कि भाई गुलाम गौस साहब ने किस पर कमेंट कर दिया। भाई नहीं, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टेज का वकार कभी मजरूह मत कीजिए। एक शान है नाते मुस्तफ़ा की, मकाम है साहब, हुजूर की नात है। अर्ज ये करना है हल्के साउंड में, डीजे की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे की नकल नहीं करनी है, सुकून के साथ सर को झुका के। और जुलूस का अदब है कि बावजू रहिए जुलूस में, सर पे टोपी हो जुलूस में, इमामा बांध लीजिए और गुटखा पान खा के सड़कों को आलूदा मत कीजिए। मुस्तफ़ा आए हैं, सड़कों पे चलने का अदब हमने सीखा है, सड़कों पे चलने का तरीका हमने सीखा
لکھا ہے پان اور گٹکا کھا کے اس دن منہ میں پان مت رکھیے گا، اس دن لبوں پہ درود اور سلام رکھیے گا، سلام اور درود پڑھتے ہوئے اور ہمارے جلوس سے کسی کو دقت نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام کہ خوب درود شریف پڑھیے۔ اس ربیع الاول میں اب تو 10 دن نکل گئے، لیکن 30 ربیع الاول تک روزانہ 15 منٹ نکالیے۔ 24 گھنٹہ آپ کے پاس بھی ہے، 24 گھنٹہ میرے پاس بھی ہے۔ پب جی فری فائر میں گھنٹوں وقت چلا گیا، ریل میں نہ جانے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ 15 منٹ لگیں گے 111 مرتبہ، یا 10 منٹ لگے یا 7 منٹ لگے، 111 بار ڈیلی بیسس پہ 24 گھنٹے میں آپ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ درود شریف، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور اس 12ویں پہ ایک کام یہ کیجئے، جلسہ جلوس خوب ہو، ایک ہیلتھ کٹ تیار کیجئے جس میں کچھ فروٹس ہوں، کیلا سیب یا ڈرائی فروٹس ہوں، اور سامنے پی ایچ سی ہے، پرائمری ہیلتھ سینٹر کہیں پہ ہے یہاں پہ قریب میں، کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے نزدیک میں، جو بھی سرکاری ہاسپٹل ہو، گورنمنٹ، سرکاری بولے تو گورنمنٹ ہاسپٹل، سرکار ہم موجودہ گورنمنٹ کو نہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے، سرکار تو بس ایک ہی ہے، مدینے کی سرکار ہے، آمنہ کے لال کی سرکار ہے، سبز گنبد کے مکین کی سرکار ہے، یہ حکومت ہے، گورنمنٹ ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں تو وہاں پہ پہنچ جائیے، اور جا کے جتنے مریض ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کو ایک پیکٹ دیجئے۔ وہ عورت ہندو عورت ہوگی لیکن پوچھے گی کہ کیا ہے، آپ کہیے گا میرے آقا کا آج یوم میلاد ہے، حضور کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ اسی ہائی وے پہ چلے جائیے، یہ مظفر پور، گورال اور حاجی پور جو مین ہائی وے ہے جو سیتامڑھی سے بھی کنیکٹڈ ہے، آپ پانی، ٹھنڈا پانی کا بوتل 100 200 500 لے کے بیٹھ جائیے، کھڑے رہیے، ٹرک ڈرائیور ہندو ہو، مسلم ہو، بس کا ڈرائیور ہو، سواری ہو، آپ پانی پیش کر دیجئے، کچھ ناشتہ پیش کر دیجئے۔ وہ پوچھے گا کیا ہے آج، آپ کہیں گے آج 12 ربیع الاول ہے، آج میرے آقا کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے یہ تحفہ انہی کا ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ساری کائنات میں جو کچھ بٹ رہا ہے انہی کے صدقہ بٹ رہا ہے۔ رب یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حکومت اور سرکار تو مصطفیٰ جان عالم کی سرکار ہے صاحب، انہی کا پرچم ہر چھت پہ لہرا دیجئے، ہر جگہ انہی کا جھنڈا ہو، ہر علاقے میں انہی کی بات ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ پیغمبر انسانیت ہے، پیغمبر ہیومنیٹی ہے۔ اس دن کو انٹرنیشنل پیس ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے فیضی صاحب سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں اچھے پولیٹیشینز بھی، ان سے مشورہ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حبیب اللہ بھائی موجود ہیں، اکمل بھائی اور تمام لوگ، ان لوگوں بس سیاسی سوجھ بوجھ بھی موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ انٹرنیشنل پیس ڈے کے طور پہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ پوری دنیا کر رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا یہی پکارے گی، اور پوری دنیا کا ایک ہی نعرہ ہوگا جو بریلی کے مرد حق نے نعرہ بلند کیا ہے، جو اس مرد جو چشم و چراغ خاندان برکات اعلی حضرت نے جو نعرہ دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔